عبدالحمید لون صاحب یہ بتائیے اس وقت کشمیر میں کیا صورتحال ہے؟ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اس ساری ہندوستان کی جارحانہ اقدامات کے بعد جو کل دریائے جہلم میں انہوں نے پانی بھی چھوڑا، ہندوستان سٹھیا سا گیا ہے، ان کا میڈیا ایک جنگی جنون، آگ اور خون، دلائل ہے نہیں، منہ سے جھاگ ٹپک رہی ہے، یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر کی صورتحال تو انتہائی گمبھیر ہے اور پچھلے 35 سال سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، گمنام قبروں کی آپ نے بات کی ہے جو جبری گمشدگیاں ہیں، اسی طرح سے خواتین کے ساتھ جو جنسی زیادتیاں ہوئی ہیں، اور جیلوں میں بھی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ پابند سلاسل ہے۔ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا، اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ اس وقت وہاں پر جبر جو ہے، وہاں پر شہری آزادی کو چھین لیا گیا ہے، اظہار آزادی رائے وہاں ختم ہے، وہاں فریڈم آف پریس کو ختم کر دیا گیا، وہاں ہمارے جو ریلیجس رائٹس ہیں، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ نماز یا مساجد کے اندر جمعہ کی نماز ادا نہیں کرنے دی جا رہی ہے، عیدین کی نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، اسی طرح سے وہاں پر جعلی مقابلے، اس طرح سے ماورائے عدالت قتل، خواتین کے ساتھ دست درازیاں، جہاں اتنی تعداد میں قابض فورسز ہو اور ہر گھر کے باہر اگر آپ دیکھیں فوجی نظر آئے گا اور ہر شہر قبرستانوں سے سجے ہوئے ہیں، تو وہیں کشمیریوں کی جو ڈیڈیکیشن ہے، جو کمٹمنٹ ہے، وہ لازوال ہے، جو حوصلے ہیں وہ بلند ہے۔ اس کے برعکس جو بھارتی فوج ہے وہ آئے روز خودکشیاں کرتی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن کشمیری چاہے وہ جیل کے اندر ہو یا جیل سے باہر، ان کے حوصلے بلند ہے، اور جہاں یہ حق پہ مبنی تحریک ہے، ہندوستان اس کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، اس کی اہمیت کو جو بین الاقوامی سطح پہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے۔ تو وہیں ہندوستان وہاں پر اس طرح کے ڈرامے بھی رچاتا ہے، جہاں پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن رچایا گیا، ہندوستان سیاسی فائدے کے لیے یہ کر رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جہاں آپ نے بات کی کہ وہاں انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے آپ کا نام کیا ہے، اس میں 15 لوگ مسلمان ہیں، یہ ایک پری پلان تھا، یہ ایک ڈرامہ تھا تاکہ دنیا کو پاکستان کے حوالے سے، کشمیریوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے ایک ایسا منفی میسج دیا جائے اور اس کے ساتھ پاکستان پہ دباؤ لایا جائے اور خود الیکشن میں جو ہے نا ون کیا جائے، چونکہ مودی کا جو روز اول سے ہی طور طریقہ رہا ہے وہ اقدار رہا ہے۔ اس نے جو پلوامہ کا جو سانحہ ہوا تو اس میں آپ ستیہ پال کا وہ سٹیٹمنٹ دیکھیں، اس نے اعتراف کیا، بھارتی اس بیانیے کو بے نقاب کیا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں چھٹی سنگھ پورہ کا تھا۔ تو لہٰذا ہندوستان کا جو شاطرانہ جو کھیل ہے آج یہ چوراہے پہ دم توڑ چکا ہے اور ہندوستان کی اب کوئی نہیں سنتا ہے، اور وہیں پاکستان کے نوجوان نے بھی اس کا بھرپور کاؤنٹر کیا۔ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا بھی کام کرتا رہا، پاکستان کا نوجوان سوشل میڈیا پہ کام کرتا رہا، اور ہندوستان کا جو جعلی بیانیہ تھا اس کا توڑ کرتا رہا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہندوستان ایکسپوز ہو گیا۔ آخر بھارت چاہتا کیا ہے؟ اپنے ریاستوں کے الیکشن کو لاشوں پہ کیوں کھیل رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، مقبوضہ جموں کشمیر میں جو بھارت کی ریاستی دہشت گردی ہے اور وہاں پر انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں جاری ہیں، اور جہاں بھارتی فورسز نہتے لوگوں پہ جدید ہتھیاروں کے دہانے کھول کے انہیں قتل کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے کشمیریوں کا۔ بلکہ جینوسائیڈ واچ کے فاؤنڈر چیئرمین سٹیٹن گریگری نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جینوسائیڈ کی طرف ہندوستان بڑھ رہا ہے۔ تو وہیں بھارتی فورسز کو وہاں لامحدود اختیارات حاصل ہیں، جہاں وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، ریپ کر سکتے ہیں، تشدد کر سکتے ہیں، ہماری پراپرٹی کو ختم کر سکتے ہیں، کسی جگہ وہ جواب دہ نہیں ہے، ان کو استثناء حاصل ہے۔ دیکھیں وہ وہاں پر وار کرائمز میں ملوث ہیں، اور جہاں ان کے فورسز اہلکار، ان کے افسران جہاں پر جنگی جرائم میں ملوث ہے، تو وہیں یہ بین الاقوامی برادری کے لیے کوسچن مارک ہے کہ کشمیر میں بھی لوگوں کے حقوق ہیں، وہاں ان کے بھی رائٹس ہیں، مگر دنیا خاموش ہے۔ بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، جہاں یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کمیشن اپنی رپورٹس جاری کرتا ہے، یا ایمنسٹی انٹرنیشنل یا دوسرے جو حقوق البشر کی تنظیمیں ہیں، تم ہندوستان کو روکنے کے لیے، ان کو روکنے میں کوئی بھی دنیا کی طاقت آج تک سامنے نہیں آئی ہے، اس پہ کوئی عملی کردار نہیں ہوا کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے، بھارتی فورسز کو جواب دہ ٹھہرایا جائے، یا جو جموں کشمیر کے عوام کا پیدائشی حق ہے، حق خود ارادت،
جہاں پر اقوام متحدہ کے اندر قراردادیں بھی درج ہیں، موجود ہے یہ سلسلہ، مگر دنیا خاموش رہی اور جہاں ہمیں RSS کے رحم کرم پہ چھوڑا گیا ہے، تو وہی ہندوستان کی فورسز جو ہے وہ جس طرح سے حقوق وہاں روند رہی ہے، جس طرح سے وہ پامالیاں کر رہی ہے، یہ شرمناک عمل ہے، اور اس سنگینی کو دنیا جو ہے وہ سمجھ لے اور ہندوستان کو جواب دہ ٹھہرائے، انہیں سزائیں دے ہیگ کے ٹریبونل کے اندر، ICJ کے اندر۔ کشمیریوں کی یہی آواز ہے، اور آج بھی جہاں ہم ظلم و ستم سہ رہے ہیں، ہم پہ بڑے جو ہے نا وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اقوام متحدہ کے اندر یہ موجود مسئلہ ہے، ہم ان کو پکار رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ عالمی طاقتیں، طاغوتی قوتیں سامنے کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اخلاقیات کو یہ بھول گئے ہیں، یہ اب مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، ہندوستان کو یہ زیادہ ٹریڈ اور بزنس کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، انصاف کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ جنوبی ایشیا میں اگر امن چاہتے ہیں، وہاں پر ہندوستان اور پاکستان جو دونوں ایٹمی ممالک ہیں، خدا نخواستہ اگر یہاں جنگ چھڑ گئی تو پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ۔ تو اس قضیے کو حل کیا جائے، اس کی طرف توجہ دی جائے اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ تو لہٰذا ہماری یہی دنیا سے اپیل ہے، اور یونائٹڈ نیشنز سے جو غفلت کی نیند سویا ہے، جو خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے، بہرحال ہم اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں؟ عبدالحمید لون صاحب یہ بتائیں، میسج کیا ہے آپ کا بحیثیت حریت رہنما؟ ہندوستان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ مظلوم ہیں، آپ پہ ظلم ہوا ہے، آپ وہاں رہنے والے ہیں، آپ پکچر بتائیں، آپ کا میسج کیا ہے ہندوستان کو؟ دیکھیں، بھارت کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ آپ کا جو کشمیر پہ بیانیہ ہے، دنیا اسے رد کر چکی ہے، اور کشمیری بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا 1948 کا تحریر ایگریمنٹ اقوام متحدہ میں اس وقت بھی درج ہے۔ آپ نے UN کے چارٹر کی تعمیل کی بات کی ہے، سیکیورٹی کونسل کے قراردادوں کی تعمیل کی بات کی ہے، اس کے بعد آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، جہاں پر آپ نے غیر قانونی اقدامات بھی کیے ہیں۔ تاہم اقوام متحدہ کی قرارداد 91 اور 5 آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ جموں کشمیر میں کوئی بھی آپ غیر قانونی اقدام کرے۔ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور آپ نے جہاں وعدے ہمارے ساتھ کیے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان وعدوں پہ آپ عمل کریں۔ کشمیر کے اندر آپ ایک لا حاصل مشق کر رہے ہیں، جس سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ ہندوستان کے لوگوں کو بھوکا ننگا رکھ کر کشمیر پہ اتنا ہیوج اماؤنٹ انویسٹ کرتے ہیں، یہ آپ کا سایہ ضائع ہو رہا ہے۔ کشمیر آج نہیں تو کل اس کو حل ہونا ہے، تو لہٰذا اگر آپ نے تباہی و بربادی سے بچنا ہے، اپنے لوگوں کو بچانا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا پازیٹیو رول اپنائیں، آپ اس وعدے کو نبھائیں۔ کشمیری تو تمہارے ساتھ کبھی نہیں تھے، ہم تو ہندوستانی ہے ہی نہیں، لہٰذا آپ جو جبرن ہم پہ قابض ہیں اور غیر قانونی تسلط جو قائم کیا ہے، اس کو آپ ختم کریں، نہیں تو آپ خود ختم ہو جائیں گے۔ اور جو آپ نے آگ کشمیر میں لگائی تھی اب تمہارے ہندوستان میں لگ چکی ہے، تو لہٰذا ہندوستان کو بچائیں اور کشمیر سے نکل جائیں، یہ ہمارا واضح پیغام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ عبدالحمید لون صاحب بہت شکریہ، پرویز شاہ صاحب، جنرل فاروق بشیر صاحب،